77 سالوں میں عمران خان کے 3.5 سال وہ ہم مانتے ہیں اس میں جو نہیں ہوا وہ میں کہتا ہوں نہیں ہوا جو بھی وہ غلط تھا، اس لیے کہ وہ ایک امپورٹنٹ ٹیئر ہے. اچھا اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جو اسٹاما کیئر ہیں یو کے کا جہاں پہ ہمارے لوگ جا کے زکام کا علاج بھی کرواتے ہیں اور ساتھ پیسے بھی وہی رکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جس گھر میں رہتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں کس کے پیسے ہیں. بچے بھی ادھر ہی ہوتے ہیں لوگوں کے. جی ہاں ہے نا جی، بچے ان کے ہوتے ہیں اور وہ بچے نہیں سنیں بچے ان کے اس وقت آتے ہیں جب ابا کو کرپشن سے بچانے کا ٹائم ہو. خان کے بچے اس وقت آ رہے ہیں جب ابا کو جیل کی تنہائی میں جو بچے ہوتے ہیں وہ ساتھی ہوتے ہیں. اچھا وہ بات ذرا سنیے نا. لیکن وہ بس نہیں میں مثال دینا چاہتا ہوں لوگوں کو سمجھ آئے گی. یو کے کا پرائم منسٹر آپ اس سے ایک گلی کا بلب مجھے لگوا کے دیکھ لیں میں آپ کو مان دوں اس کا کام ہی نہیں ہے. لیجسلیشن کام ہے. اگریڈ. اچھا دوسرا کام کس کا ہے؟ وہ کام ہے ان کا جو الیکٹ ہوتے ہیں. ساری مخالفت کے باوجود امریکن صدر کے خلاف ایک ایشین ہے اور مسلم ہے وہ الیکٹ مامداری. جی بات ختم ہو گئی نا جی. تو لوگوں کو راستہ دیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ راستہ روکیں گے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. بابر صاحب بٹ دا پرابلم از کہ اس ٹائم پر بھی رول آف لا کی اگر بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو ایک مثالی جگہ بنانی پڑے گی. یا تو آپ لوگوں کو موقع نہ ملا نا، پی ٹی آئی کو موقع ملا ہے کے پی کے اندر اس کو مثالی جگہ رول آف لا کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنے کی جگہ اور امن کا گہوارہ دودھ شہد کی نہریں بہا کے دکھا دیں. نہ تو دودھ اور شہد کی نہریں ہیں بلکہ دہشت گردی بھی واپس آ گئی ہے. اپنے سی ایم کے حلقے کے اندر شام کو جانا ناممکنات میں سے ہو گیا جو کہ آج سے 3-4 سال پہلے نہیں تھا. اچھا میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. آپ نے پہلی بات آپ نے کی کہ آپ کچھ کر کے دکھا دیں. اگر پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا ہوتا تو پاکستان کی جو تاریخ ہے 1900 میں این ڈبلیو ایف کا صوبہ بنا تھا. اس کا جو پہلا گورنر تھا وہ تھا جس نے بعد میں وہ یونائٹڈ پنجاب کا گورنر بنا اور اس نے جلیاں والا باغ میں جا کے قتل عام کروایا تھا. ٹھیک اس وقت سے لے کے آج تک کوئی الیکشن ایسا نہیں تھا جب سے پی ٹی آئی ہے جس میں ایک پارٹی ایک دفعہ جیتنے کے بعد نیکسٹ الیکشن نہیں ہوتی تھی. ہوئی ہے موقع دیا انہوں نے. نہیں لوگوں نے موقع دیا نا. ظاہر ہے لوگ راضی ہیں. میں اور آپ وہاں کے نہیں ہیں. میرے ویسے ہیں پراپرٹی وہاں میری جنگلات ہیں تھوڑے سے. اچھا مجھے بوٹے لگانے کا شوق ہے اس لیے جاتا ہوں. لیکن وہ رول آف لا ویئر از اٹ بابر صاحب؟ کوئی پروجیکٹس کوئی ان کی اپلفٹ کے لیے کوئی ہیلتھ کا نظام کوئی اسکولوں کا نظام سارا ایوری تھنگ از بیٹر دین آل. اس لیے کہ اس صوبے میں ڈیفیسٹ نہیں ہے. وہ صوبہ آپ سے قرض نہیں مانگتا. اور علی کی تو اب آئی ہے نا باری، یہ تو 3ری دفعہ میں چیف منسٹر اس سے پہلے بھی. اور اس سارے عرصے میں جو اس کے پیسے ہوتے ہیں اس کے لیے کبھی کیس کرنا پڑتا ہے کے پی کو. اور اس سے پہلے جو پیسے آتے تھے اس نظام سے پہلے جو آتے تھے یہ 3.5 سال سے، اس سے پہلے جو پیسے آتے تھے جنرل مشرف صاحب کے دور میں، اس سے پہلے جو 79 میں پیسے آئے تھے ان میں سے جو سرکاری ملازم تھے گریڈ 21 اور 22 کے ان کے بچے اتنے امیر ہیں کہ پاکستان میں فیکٹری جدھر دیکھیں یہ اس کی ہے اور یہ اس کی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس ٹائم پر بھی جو سرکولر ڈیٹ کے اندر ایک سرٹن اماؤنٹ ہے وہ کے پی کے سائڈ کی بھی ہے. ایک اور مسئلہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر شہزاد اکبر صاحب کی ایک تھی ڈیڈ آف کانفیڈینشیل. اچھا سرکولر ڈیٹ کے اوپر نا میں ایک آپ کی اجازت سے کامنٹ کر دیتا ہوں. آپ صرف ایک لسٹ کسی دن میرے ساتھ بیٹھ کے چلا دیں. میں لسٹ میرے پاس ہے لسٹ. میں جب منسٹر پارلیمنٹری افیئرز تھا تو میں نے ایک کیبنٹ میٹنگ میں سے وہ لسٹ نکلوائی تھی کہ وہ اس کے مالکان کون ہیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا. سرکولر ڈیٹ کے پیسے آپ کی اور میری جیب میں بل ڈال کے اپنے آپ کو دیتے ہیں یہ حکمران. یہ سارے اگر اس میں سے کوئی نہ نکلے تو میں یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں نا یہ وہ ہیں جن کے اپنے ہیں یہ سارے ادارے. اب میں نے ایک سوال پہلے بھی پوچھا تھا بابر صاحب جی کیا عمران خان صاحب کے صاحبزادے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ کل علی محمد خان صاحب میرے پروگرام میں تھے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. مجھے پتا ہے آ رہے ہیں. ہاں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ نہیں آ رہے. اور کیا تحریک کو لیڈ کریں گے ایک یا پھر ملنے آ رہے؟ سنیے نا وہ ظاہر ہے وہ پلیئر ٹرپ پہ نہیں آ رہے اور وہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اور پھر وہ چھٹیوں پہ چلے جائیں گے کوئی ناردرن ایریا میں. وہ آ رہے ہیں اپنے والد کو قید تنہائی سے نکالنے کے لیے. جو پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کے لوگ، پاکستان کے آزاد صحافی اور پاکستان کے آزاد وکلاء جو تحریک چلانے جا رہے ہیں اس تحریک میں وہ حصہ لیں گے. کیوں نہیں حصہ لیں گے یا لیڈ کریں گے؟ وہ پاکستانی ہیں. حصہ لیں گے یا لیڈ کریں گے؟
ظاہر ہے وہ جو بھی حصہ لیتا ہے وہ لیڈ ہی کر رہا ہوتا ہے. تو ویلکم ٹو موروثی سیاست بابر صاحب. ساتھ چل رہا ہوتا ہے. یہ سیاست میں نے نہیں کہا. اچھا, وہ ایک موومنٹ کے لیے آ رہے ہیں. سیاسی موومنٹ ہوگی؟ نہیں, سیاسی موومنٹ نہیں ہے, یہ آئینی موومنٹ ہے, یہ رول آف لا کی موومنٹ ہے. سیاسی جماعت یہ ایک قید تنہائی میں رکھے گئے وزیر اعظم کی رہائی کی موومنٹ ہے. اس کا یہ پالیٹکس کا کوئی تعلق نہیں, اس کا مستقبل ہے پاکستان کا مستقبل. عمران کر رہی تھی نا اس ٹائم پر موومنٹ اپنے والد صاحب کو رہا کرانے کے لیے ایک صاحبزادی کے طور پر, تو اس ٹائم پر بھی تو یہ کہا نہیں, وہ ان کی موومنٹ تو بہت زبردست تھی. میں زیادہ آگے نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا تھا جس دن میں نے ویڈیو نکال لی نا سارے پریشان ہو جائیں گے. یہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کہا, وہ ابھی چلا کے دکھا دی. اس طرح کی موومنٹ ہم نہیں چلاتے. ہماری موومنٹ ہے ٹرانسپیرنٹ, لوگ ہوں گے اس میں. آج سے اگر موومنٹ میں لوگ نہیں آ رہے, فرض کریں عمران کے جو دونوں صاحبزادے ہیں وہ دونوں آ رہے ہیں, یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں. اچھا سنیے, ایک سے جملہ میں کہوں, سارے پنجاب میں کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اور باقی جگہ بھی ہوگا ظاہر ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بندہ ہی کوئی نہیں عمران کے ساتھ, ایک دفعہ یا اس کو باہر نکال کے دیکھو, ایک دفعہ یا پاکستان کے لوگوں کو باہر نکال. اگلی سائڈ کہتی ہے دفعہ 144 بھی آئینی ہے, پھر دفعہ 144 آئینی ہے, آئین کا حصہ تو کانسٹیٹیوشنل. یہ جو کہتے ہیں ان کے لیے عربی میں کہتے ہیں اجہل الجہلا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیونکہ یہ چیز کنفرم کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, بیکاز اس بیسس کے اوپر گورنمنٹ کا ایک نیریٹو ہے کہ وہ تو پاکستانی سٹیزنز ہی نہیں ہے. کیا قاسم اور سلیمان کے پاس پاکستانی سٹیزن شپ ہے یا وہ برطانوی شہری ہی ہیں صرف؟ نہیں, وہ پاکستانی ہے نا, کیوں نہیں ہے؟ پاکستانی سٹیزن شپ ہے یا نہیں؟ یہ گورنمنٹ کے کس آدمی نے کہا کہ جی وہ پاکستانی, ان کے پاس سٹیزن شپ ہے؟ وہ ان کے بچوں کی طرح کے بچے نہیں ہیں, وہ میرے یا ہمارے جیسے دوسرے لوگ ہیں اس طرح کے بچے ہیں. وہ اقتدار میں بھی آتے تھے, وہ کبھی انہوں نے سرکاری گاڑیوں پہ اور سرکاری دفتروں میں بیٹھ کے پکچریں نہیں بنائی. وہ پاکستانی سٹیزن ہے؟ ظاہر ہے جی, وہ پاکستانی باپ کے بیٹے ہیں, ان کے باپ کا ملک ہے. جو یہ کہتے ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں, وہ نواز شریف کے بیٹوں نے کہا تھا ہم پاکستانی نہیں ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستانی سٹیزن ہی نہیں ہیں, ہم برطانوی سٹیزن ہیں. لیکن کیا ان کے پاس قانونی طور پر سٹیزن شپ ہے یا نہیں؟ یہ دیکھیں نا, جتنے بھی ایکسپیٹریٹس ہیں, کیوں نہیں ہے سٹیزن شپ؟ وہ ڈیول سٹیزن شپ ہوتی ہے. اگر وہ چھوڑے گا کوئی بندہ تو پھر اس کو رینیو کروانے کے لیے پاسپورٹ صرف ایک ہی ہے, 1975 کا ایکٹ جس کے اندر. So they have that. Of course, why not? They have the Pakistani passport. Why not? اگر جو وہ پاکستان کے اندر لینڈ کریں گے, ان کا راستہ روکے جانا غیر آئینی ہوگا, اس سے فساد بڑھے گا, اس سے وہ لوگ جو پاکستان میں امن و امان نہیں چاہتے ان کی نیت ظاہر ہوگی. ہم امن چاہتے ہیں اور وہ آئیں, وہ پہلے بھی آتے رہے نا. پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کریں گے. پاکستان میں آپ کے علم ہے کہ وہ پڑھے کہاں تھے؟ وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کریں گے بابا صاحب؟ نہیں, میں نے تو نہیں ٹریول کرنا کہ میں اپنی یا میں ان کی جیب کے حالات تو نہیں جانتا کہ وہ کس طرح سے کہاں سے ٹریول کریں گے. پتہ بھی ہو تو میں آپ کو کیوں ٹیلی ویژن پہ بتاؤں.